بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس موضوع کے حوالے سے جس پہلو پر بات کریں گے وہ ہے انسان کا اندرونی دشمن، جسے سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ دشمن کی پہچان ضروری ہے، اور اس میں بتایا تھا کہ دشمن دو طرح کا ہے۔ ایک انسان کا اندرونی دشمن ہے اور ایک بیرونی دشمن ہے۔ بیرونی دشمنوں میں شیطان ہے، کفار اور مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ یہ انسان کے بیرونی دشمن ہیں، اور انسان کا اندرونی دشمن جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس کا اپنا نفس امارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے مومنین، جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو تمہارے ہمسائے ہیں، جو تمہارے نزدیک ہیں۔ یعنی نزدیک کے دشمن سے سب سے پہلے جنگ کرنا، جو ہمارے قریب ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی دشمن ہو تو پہلے ہم اس سے لڑیں گے۔ باہر کے دشمن سے ہم نہیں لڑ سکتے جب تک کہ ہمارے گھر میں اپنا دشمن موجود نہ ہو۔ تو اسی طرح سے جو ہمارا اندرونی دشمن ہے، جب تک ہم اس کو زیر نہ کر لیں، اس پر ہم غالب نہ آ جائیں، اس کو شکست نہ دے دیں، اس وقت تک ہم بیرونی دشمن سے نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے یہ دشمن چونکہ اتنا خطرناک ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، اسی وجہ سے بیرونی دشمن سے لڑنا اور ان کے خلاف جہاد کرنا، اسے جہاد اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا جہاد کہا گیا۔ اور جو اپنے اندرونی دشمن سے جنگ کرنا ہے اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ جہاد اکبر یعنی جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اپنے نفس کے ساتھ جنگ، اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ لہذا پہلے اس سے ہمیں نپٹنا ہے۔ جو بیرونی دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری جان کا دشمن ہے، ہماری جان لے سکتا ہے۔ لیکن جو اندرونی دشمن ہے وہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، وہ ہمارے دین کا دشمن ہے۔ بیرونی دشمن کا زیادہ سے زیادہ ہمیں نقصان کیا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، جان چلی جائے گی۔ لیکن جو اندرونی دشمن ہے، اگر اس پر ہم نے غلبہ نہ پایا، اس کو شکست نہ دی، اور برعکس اس کے کہ اس نے ہمیں اپنے زیر کر لیا اور ہمیں شکست دی، تو پھر ہماری آخرت بھی تباہ اور برباد ہے۔ وہاں پر بھی ہمارے لیے خرابی ہے، ہم وہاں پر بھی ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ تو اس لیے یہ دشمن خطرناک ہے، ہمیں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اب جو بیرونی دشمن ہے اس سے مقابلہ بنسبت اس اندرونی دشمن کے آسان ہے، کیونکہ وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ کیا طاقت رکھتا ہے، کس طرح سے لیس ہے۔ لیکن یہ جو اندرونی دشمن ہے یہ ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے، جس کی طرف ہماری خود توجہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ توجہ نہیں ہے، غفلت ہے اس دشمن کی طرف۔ لہذا کیا ہے؟ یہ ہمارا دین تباہ کرتا ہے، ہمارے نیک اعمال تباہ کر دیتا ہے، ہماری عاقبت خراب کرتا ہے، ہمیں دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔
یعنی اگر یہ دشمن ہم پر غلبہ پا جائے تو نہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ ہم رسول خدا کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ ہم آخرت میں ہمارا کوئی مقام ہوگا، ذلت و رسوائی ہمارے نصیب میں ہوگی۔ اب دیکھیں یہ جو دشمن ہے، اندرونی دشمن، قرآن مجید میں 3 آیات میں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ نازعات، آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے اور اس کے مرتبے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو روکتا ہے خواہش نفس کی پیروی سے، ہوائے نفس، خواہشات نفسانی سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا اجر کیا ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات نفس سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب جنت ہے۔ تو گویا اگر ہم نفس کو خواہشات نفس کی پیروی سے اگر ہم نہیں روک سکے تو پھر جنت مقام نہیں ہے۔ جنت اس کے لیے جو خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے سورہ یوسف میں ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ یہ جو نفس ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے، امارہ ہے یعنی بار بار حکم دیتا ہے، مسلسل حکم دیتا ہے، مسلسل برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ کی بات نہیں ہے، مسلسل اس کا کام یہ ہے برائی پہ ابھارنا، مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام معصوم ہے، لیکن وہ بھی اس نفس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دے، اس کی شرط سے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، مگر یہ کہ پروردگار عالم رحم فرما، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسری آیت میں دیکھیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے، فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، گویا وہ اپنے خواہشات نفس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، ایسے شخص کے ضامن ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنا خطرناک دشمن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دشمن کو سب سے زیادہ خطرناک دشمن قرار دیا، بیرونی دشمن سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے، کیونکہ اگر اس دشمن کو ہم نے شکست نہ دی تو ہم اس بیرونی دشمن کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اسی سے ساز باز کر سکتے ہیں، اسی کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اسی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر ہوائے نفس موجود ہوتی ہے،
تو خواہشات نفس کی پیروی میں پھر ہم یہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ فرماتے ہیں اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا اپنا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان میں۔ حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان النفس لعمارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس انسانی برائی پر ابھارنے والا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ فمن اعتمدہا خانتہ، جو اپنے نفس کی بات مانتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، یہ نفس اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ ومن استنام علیہا اہلکتہ، جو اس کی بات مانتا ہے یہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ومن رضی عنہا اوردہ شر الموارد، کہ جو اس نفس سے راضی ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے اپنے نفس سے، فرماتے ہیں کہ وہ اسے بری ترین جگہ پر اتارتا ہے، لے جا کر کسی بری ترین جگہ پر اس کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب ہر جملہ بہت زیادہ تشریح کا طالب ہے۔ اس نفس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے دونوں قوتیں انسان کے اندر الہام کی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بدی کی قوت بھی اسی کے اندر موجود ہے اور اچھائی کی قوت بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ نفس کی بھی تین قسمیں قرآن کی روح سے ہیں۔ نفس امارہ ہے جو برائی پر ابھارتا ہے، نفس لوامہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ۔ تو یہ نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے اور برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے الخیر کلہ صیانۃ الانسان نفسہ، تمام خیر اسی میں ہے کہ انسان اپنے نفس کی نگرانی کرے، اس کی نگہبانی کرے، اس کو گناہ کی طرف نہ جانے دے۔ اب اللہ نے نفس کے مقابلے میں عقل کی قوت انسان کو عطا کی ہے۔ خواہشات نفس یہ اور عقل کے درمیان ہمیشہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ انسان کے اندر ہے، اور اس میں جس نے اپنے نفس پر غلبہ پا لیا، خواہشات نفس پر غلبہ پا لیا۔ دیکھیں، خواہش نفس ایک ہے کہ انسان کو اس پر کنٹرول ہو، وہ چاہے تو اس کام کو انجام دے، چاہے تو اس کام سے انجام نہ دے۔ جیسے روزے کی حالت میں آپ کیا ہوتا ہے، آپ کی خواہش نفس کیا ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، لیکن آپ کی عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہاں اطاعت پروردگار کا، لہذا آپ اپنے خواہش نفس پر قابو پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے زندگی کے تمام معاملات میں آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات ہے، 15 مناجات ہیں جس کو مفاتیح الجنان میں ذکر کیا گیا شروع میں، یعنی خدا سے راز و نیاز ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ خدایا ہمیں توفیق دے اس عظیم الشان امام کی ان معارف سے، معرفت سے لبریز دعاؤں کو ہم پڑھ سکیں۔ تو اس میں ایک مناجات ہے، مناجات شاقین، شکوہ کرنے والوں کی مناجات،
شکایت کرنے والوں کی بنیاد، اس میں امام علیہ السلام شکایت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام اپنے نفس کی شکایت کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، اس کے بعد شیطان کی شکایت کرتے ہیں، تمام دشمنوں کی شکایت۔ تو اس میں امام نے کوئی 14-15 صفتیں اس نفس کی گنوائی ہیں کہ یہ نفس میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں الہی الیک اشکو نفسا بالسوء امارتا، پہلی کہ اے میرے معبود میں تجھ سے اس نفس کے بارے میں شکایت کرتا ہوں جو مجھے برائی پر ابھارتا، برائی کی ترغیب دیتا ہے، اے مسلسل یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ وَإِلَى الْخَطِيَّةِ مُبَادِرَةً، دوسری اس نفس کی کیا ہے کہ خطا کی طرف، غلطیوں کی طرف تیزی سے جاتا ہے، گناہ کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہے۔ وَبِمَعَاصِيكَ مُولَعَةً، تیری نافرمانی کا دل دادا ہے، تیری نافرمانی کا مشتاق ہے، شوق رکھتا ہے، یعنی نافرمانی کی طرف لپک کر جاتا ہے، گناہ کے کام کی طرف یہ نفس دوڑ کر جاتا ہے اور اس کا شوق رکھتا ہے۔ تسلک بھی وَلِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضَةً، اور تیری ناراضگی کو مول لیتا ہے، تیری ناراضگی لے لیتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تیری ناراضگی ڈر کے کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، نہیں، پرواہ نہیں کرتا، تیری ناراضگی کو مول لے لیتا۔ وَتَسْلُكُ بِي مَسَالِكَ الْمَحَالِكِ، پانچویں اس نفس کی خصوصیت کہے کہ اس کی برائی یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ مجھے تباہی کے راستوں پر لے جاتا ہے، خطرات میں لے جاتا ہے۔ وَتَجْعَلَنِي عِنْدَكَ أَحْوَنُ حَالِكَ، اور مجھے تیری بارگاہ میں سب سے پست، ذلیل اور تباہ حال کر دیتا ہے۔ یہ نفس ایسا ہے کہ مجھے تیری بارگاہ میں پست کر دیتا ہے۔ خدا جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا کی نظروں میں انسان ذلیل ہو جاتا ہے، یہ نفس مجھے تیری بارگاہ میں تیری نظروں میں ذلیل کرتا ہے اور ہلاک شدہ قرار دیتا ہے۔ کثیرۃ العلل، ساتویں اس کی برائی یہ ہے کہ بہت زیادہ بہانے کرتا ہے، بہانہ جو ہے۔ آٹھویں طویلۃ العمل، اس کی امیدیں لمبی لمبی ہوتی، نفس ایسے لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، ختم ہی نہیں ہونے کو آتی اس کی امید۔ اور ان مسھا الشر تجزع، اگر اسے کوئی برائی چھو جائے، قریب سے بھی گزر جائے، بے قرار ہو جاتا ہے، آہ و فغاں واہ ویلا شروع کر دیتا ہے۔ ان مسھا الشر تجزع، اور پھر اگر کوئی بھلائی اس کو پہنچتی ہے، وَإِن مَسَّهَا الْخَيْرُ تَمْنَعُ، اگر خیر و بھلائی اس تک پہنچتی ہے تو مانے بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب اس کو تک کوئی خیر پہنچتی ہے تو پھر روک لیتا ہے، دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ آپ دیکھیں پہلے انسان جو ہے، اکثر آپ میں سے بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں اور آپ کے ارد گرد بھی مثالیں ہوں گی کہ ابتدا میں انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، غریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے پاس مال و دولت ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب کیا کرتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ خرچ نہیں کرتا، رکاوٹ بن جاتا ہے، ٹھیک۔ میولۃ الی اللعب واللہو، اور کھیل کود اور لہو و لعب کا دل دادا ہے، بڑا شوقین ہے فضول باتوں کا، کھیل کود جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزوں میں ماشاءاللہ
بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ میلان رکھتا ہے، جھکاؤ رکھتا ہے، دل دادا ہے۔ مملوءۃ بالغفلۃ والسہو، یہ نفس کیا ہے کہ غفلت اور بھول چوک سے بھرا ہوا ہے، غافل ہے۔ تسرع بی الی الحوبہ، ٹھیک ہے، گناہ کی طرف مجھے بہت جلدی لے جاتا ہے۔ وَتُسَوِّقُنِي بِالتَّوْبَةِ، اور توبہ کو تاخیر میں ڈالتا ہے۔ ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو آپ کی عمر ہی کیا ہے توبہ کرنے کی، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ اس طرح کیا ہے، توبہ کو تاخیر میں ڈالتا ہے، التوا میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ نفس انسان ہے جس کی خصوصیات امام نے بتائی، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا۔ اب اس سے کیسے ہم نے بچنا ہے، اس کی دشمنی سے؟ اس میں ایک جملے میں اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اس کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ مانو، اپنے نفس کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو۔ خدا کیا کہتا ہے؟ ہر کام جو یہ کہہ رہا ہے اس میں شک کرو کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، آیا اس میں میرا خدا راضی ہے یا میرا خدا ناراض ہے؟ اس کی مخالفت کریں، اس نفس کی مخالفت کریں، احکام خداوندی کی پابندی کریں۔ تو اگر اس پر آپ غلبہ پا لیں گے تو آپ دنیا میں کامیاب، آخرت میں کامیاب۔ اگر یہ نفس اور نفسانی خواہشات ہم پر غالب آ جائے گی، خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں ہمارا کچھ ہے اور نہ آخرت میں ہمارا کچھ ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس نفس امارہ کے خطرات سے، اس کے نقصانات سے ہمیں محفوظ فرما، نفس امارہ پر ہمیں قابو پانے کی توفیق عطا فرما، اس کے مقابل میں تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔